بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله ورضيك بجهدي كله اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين يا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہمارا سیکنڈ سیشن ہے ریاض الصالحین کا۔ انشاءاللہ تعالی اس میں آپ لوگوں سے پہلے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ یہ نئی بک ہے، ہم نے شروع کی ہے۔ بہت سی سسٹرز کو حدیث پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن وقت نہ ملنے کی وجہ سے یا کچھ کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے سٹارٹ کیا جائے، کیسے پڑھا جائے، تو آپ تمام بہنوں کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ آپ ان کو دوسروں تک پھیلائیں، دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو سینڈ کریں۔ اتنی بڑی پورے ویک میں اگر ہم آدھا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہوا کرے گا، وہ بھی نہیں سن سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے نا۔ تو آپ اپنا اس چیز کو رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ لاسٹ سیشن میں نہیں کر پائی تھی، وہ کرتے ہوئے پھر آگے انشاءاللہ تعالی ہم احادیث کی طرف چلیں گے۔ پچھلا سیشن جو تھا اس میں ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ والدین کو بچوں میں انٹرسٹ جو ہے وہ دکھانا چاہیے، جو انٹرسٹ ہے، جو شوق ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر والدین جو ہے امام نبوی کے اسی گاؤں میں رہتے اور امام نبوی پر وہ توجہ نہ دیتے تو وہ اسی گاؤں میں ضائع ہو جاتے۔ باپ نے دوسرے استاذہ کی بات کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ اس پہ غور و فکر کیا، اور جو بچے کا شوق تھا، جو بچے کو پسند تھا، بچے کی خاطر باپ نے یا والدین نے ہجرت کی۔ اگر وہ نہ کرتے تو آج شاید امام نبوی کی وہ چیزیں ہم تک نہ پہنچ پاتی۔ کبھی بھی انہوں نے تسلی سے کہتے ہیں کہ امام نبوی کا اتنا شوق تھا پڑھنے لکھنے کا کہ تسلی سے کبھی وہ سوئے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی نیند پوری نہیں کی، ہماری تو نیندیں پوری نہیں ہوتی۔ اگر نیند کا غلبہ ہوتا بھی تو کہتے ہیں کہ کتابیں ان کے سامنے پڑی ہوئی ہوتی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے وہ کتابوں پہ ہی سر رکھ کے سو جاتے تھے اور اپنی نیند کو پورا کرتے تھے، پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ کہ کسی نے امام نبوی سے ان کی نیند کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ جواب دیا تھا کہ جب بھی مجھے نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا تو میں کچھ دیر کتابوں کے ساتھ ٹیک لگا لیتا ہوں اور پھر جو مجھے کرنا ہوتا ہے میں اس میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ اور آج ہم پوچھ کے دیکھ لیں کوئی بھی کام یا کوئی بھی چیز ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ میری نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے دنیا میں اپنا نیندوں کو وہ قربان کرتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ امام نبوی ہمیشہ علم کے حصول میں مگن نظر آتے ہیں۔ کبھی علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی یاد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سبق سے مشکل اسباق اور الفاظ کو ڈھونڈ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں، کبھی پڑھا رہے ہیں، کبھی لکھ رہے ہیں، کبھی لکھا رہے ہیں، حتیٰ کہ راہ چلتے بھی سبق کو تکرار ہی کرتے رہتے تھے تاکہ ان کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ آج میں
اور آپ دیکھ لیں ہمارا دن کیسے گزرتا ہے، میرا شوق کیا ہے۔ وہ تو کتابوں کو پڑھتے نہیں تھے، کہتے ہیں کہ میں کتابوں کو میں اتنا مشغول ہوتا تھا، میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ آج سبحان اللہ ہم کہتے ہیں کہ کتابوں میں ہم نے کیا مشغول ہونا ہے، ہم تو فون سے ہی فرصت نہیں ملتی، فونوں میں ہم اتنے مشغول ہو گئے ہیں۔ فون بنایا گیا تھا ضرورت کے لیے کہ جب ضرورت ہو پھر اس کو اٹھاؤ، اور سبحان اللہ اب فون ہمیں اٹھائے پھر رہا ہے۔ ضرورت تو کیا ہے؟ دیکھیے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آج ہم اس کی ضرورت بن گئے ہیں، فون کی ضرورت ہم بن گئے ہیں کہ ہر وقت سر پہ سوار رکھا ہوا اس کو۔ ضرورت کی چیز کو کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کو کب اٹھاتے ہیں؟ جب ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ واٹر باٹل پڑی ہے، میں اس کو اسی وقت اٹھاؤں گی جب میں نے پانی منہ میں ڈالنا ہوگا۔ یہ کانٹا پڑا ہوا ہے، یہ نائف فورک پڑے ہوئے ہیں، میں ان کو اسی وقت اٹھاؤں گی جب مجھے کھانا ہوگا۔ میں ہر وقت تو نہیں لے کے پھر رہی کہ یہ امریکہ سے آئی ہوئی ہے، اٹلی سے آئی ہوئی ہے، پاکستان سے آئی ہوئی ہے، یا کسی بہت مہنگی کنٹری سے آئی ہوئی ہے۔ میں ضرورت کی چیز کو اسی وقت اٹھاتی ہوں جب مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ ہر وقت میں اس پانی کی بوتل کو اپنے ساتھ لے کے پھروں گی تو کیا ہوگا؟ میرے لیے مشقت کا کام ہوگا، میں نہیں پسند کروں گی۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہر وقت ہم اس فون کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے پھر رہی ہیں۔ وہی وقت جو میں نے اپنے علم کو دینا تھا، وہی وقت جو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے دینا تھا، وہی وقت میں نے جو علم کو دے کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی تھی، وہ میں نے اس فون کو دے دیا۔ دن ہو رات ہو بس اسی کے اوپر ہم چلتے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ دن میں علم حاصل کرتے تھے اور رات کو علم کا مذاکرہ کرتے تھے، مطلب کہ دن کے وقت وہ پڑھتے تھے اور رات کو اس کو یاد کرتے تھے، کہ وہ ان کا جو اول حصہ ہوتا تھا نا دن کا، وہ حصول دین کے لیے اس کو مختص کر دیتے تھے، اور اس میں وہ علم میں مصروف رہتے تھے۔ درمیان والے حصے میں دوسروں کو سکھاتے تھے، اور ان کا آخری حصہ جو تھا وہ تصانیف میں گزرتا تھا، لکھنے میں گزرتا تھا۔ ایک دن میں کہتے ہیں کہ 12 مجالس میں وہ شریک ہوتے تھے، اور ہم ایک میں شامل ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، بہت ہم نے پڑھ لیا، مجھے تو بہت کچھ آ گیا، یا پھر وہ بھی کبھی کبھار مس ہی کر لیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کوئی رنجش، کوئی دکھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کچھ جو ہے مس کر دیا ہے، یا میں بہت پیچھے رہ جاؤں گی، جہاں میں نے کچھ سیکھنا تھا وہ آج نہیں سیکھ پاؤں گی۔ وہ کتابوں کو پڑھتے نہیں تھے، وہ کتابوں کو یاد کرتے تھے۔ آج کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ ہمارے لیے تو پڑھنا اتنا مشکل ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ بہرحال ہماری بک کلب بھی شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم 15-20 منٹ بک کو بھی دیا کریں گے۔ تو آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ پلیز آپ بیٹھیں اور سنیں ہمارا لٹریچر ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ بحث اور مباحثے سے بچتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں بحث اور مباحثے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا تھا، کہ اگر کسی کو ماننا تھا تو مانے، نہیں ماننا تو میں مباحثے میں نہیں پڑھتا تھا، بحث نہیں کرتا تھا۔ علم حاصل کرتے اور دوسروں تک پہنچانے میں اتنے مصروف تھے کہ شادی نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی، تو کہتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے میں اتنا مشغول تھا، اتنا مصروف تھا کہ شادی کرنا بھول ہی گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ علم کا سیکھنا سکھانا ان افضل عبادات میں سے ہے جو اللہ کے قرب اور تقرب کا باعث ہے، اور یہ ایسی عظیم اطاعت ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی اور بھلائی انسان اس وقت تک کرتا ہے یا اس وقت تک کر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نیکیوں میں بھلائیوں میں پیچھے رہ رہے ہیں، ہم اس کو عظیم اطاعت سمجھ ہی نہیں رہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، شادی کرو اور بچے پیدا کرو، یہ ایک کانسیپٹ دے دیا گیا ہے، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ بچے پیدا ہوں گے، وہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ لیکن انہوں نے نہ شادی کی نہ بچے ہوئے، لیکن صدقہ جاریہ کے لیے کیسا خوبصورت طریقہ، کیسے خوبصورت نمونے ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ برکت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ 41-45 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنی برکت دے دی، اتنی برکت دے دی، اتنا زیادہ ان سے کام لے لیا کہ بعض اوقات انسان کو 100 سال کی زندگی بھی مل جائے تو وہ انسان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبصورتی پتہ کیا ہے؟ اس کتاب میں عام انسان کو درپیش مسائل سے قرآن کی آیات اور مختلف احادیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، اور بہت مقبول کتاب ہے یہ ان کی۔ عبادات سے لے کر معاملات تک، معاشرت سے لے کر سیاسیات تک، زندگی کے کہتے ہیں کہ تمام اہم شعبوں میں قرآن اور حدیث سے جس طرح رہنمائی مہیا کی جا سکتی تھی، اس چیز کا ذکر انہوں نے یہاں پہ کر دیا ہے۔ اسی لیے اس کتاب کو اسلامی لٹریچر کے طور پہ ایک نمایاں مقام اس کو مل گیا، اور ہر طرح کے طبقے میں یہ
معروف رہی اور یہ ایک بہترین تبلیغی نصاب بن کے ابھری جو قرآن اور حدیث سے مزین ہے، ضعیف اور من گھڑت قصے کہانیوں سے پاک ہے۔ یہ ایک ضابطہ حیات ہے جس کی روشنی میں انسان اپنے شب و روز کو مرتب کر سکتا ہے۔ اگر اس کتاب کو ہم آئینہ بنا لیں، آئینہ بنا کر پڑھنے اور اپنے اندر اس کو جذب کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر کی کمیوں اور خامیوں کو دور کریں، تو ضرور ہماری اندر کی کمیوں کو، ہماری خرابیوں کو دور کرے گا۔ اس کتاب کا پورا نام جو ہے، میں نے لاسٹ ویک بھی بتایا تھا، ریاض الصالحین من کلامی سید المرسلین، کہ رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں سے نیک لوگوں کا باغیچہ ہے۔ ریاض کہتے ہیں باغ کو، اور صالحین صالح کی جمع ہے، کیونکہ نیک لوگوں کے لیے نیک مجالس جنت کے باغیچے ہوا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم جو ہے اس کو یاد کر لیں کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجالس ذکر، یعنی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہوں، یہ مجلس مراد ہیں۔ کہ جس طرح اس قسم کی محفل میں، جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، اس پہ پونڈر آن کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم اندر اور باہر سے بدل سکیں، اپنے آپ کو چینج کر سکیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگیوں کو گزار سکیں۔ تو جس طرح اس قسم کی محفل میں آ کر دل کو سکون ملتا ہے اور ایمان کو تقویت ملتی ہے، اسی طرح جنت ہے۔ اہل جنت کو اصل مزہ کھانے پینے میں نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کرنے میں آئے گا، اللہ کا ذکر کرنے میں آئے گا، اللہ کا قرب پانے میں آئے گا، اللہ کی محبت پانے میں آئے گا، کیونکہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہوا کرتی ہے۔ اور یہی چیز ہمیں امام نبوی کے اس پیشن میں نظر آتی ہے، ان کے علم کو حاصل کرنا اور دن رات کو لگا دینا اور اپنی زندگی کا سارا حصہ اللہ کے دین کو سرو کرنے میں لگا دینا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر نیتوں کو کس طرح سے پرکھتا ہے، جن کی نیت درست ہوتی ہے۔ ابھی بھی کچھ لیٹ نہیں ہوا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم بھی اپنی نیتوں کا تجزیہ کر لیں، اپنی نیتوں کو دیکھ لیں، اس کا جائزہ لے لیں کہ ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں، کس لیے آئے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آئی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص اپنے آپ کو کرتے ہوئے اپنے اندر کو اور باہر کو بدلوں گی، اپنے عمل کو بدلوں گی، اللہ کے قرب کا ذریعہ یہ احادیث میرے لیے بنے گی۔ ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو آپ نے صحابہ کو سکھائے، صحابہ کے ساتھ بولے، اور آج ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کیجیے اور اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اس کو باعث برکت بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، کاوش کو اتنا پسند کر لے کہ آخرت میں ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آمین۔ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو اسی طرح کرتے رہنے کی استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دیں۔ ہم سلسلہ آغاز شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ پچھلے ویک جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر باب کو شروع کرنے سے پہلے حدیث کے بارے میں تھوڑا سا ہم پڑھا کریں گے، تو آج ہم دیکھیں گے کہ حدیث کیا ہے، حدیث کی تعریف، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق روایت قائم کرنے والوں کے ذریعے جو بھی ہم تک پہنچتا ہے، یا روایات پیش کرنے والوں کے ذریعے جو بھی ہم تک پہنچتا ہے وہ حدیث کہلاتا ہے۔ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق روایت کے ذریعے جو ہم تک پہنچا وہ حدیث کہلاتا ہے۔ حدیث کو بعض دفعہ سنت، خبر اور اثر بھی کہا جاتا ہے۔ اب پلیز بعد میں ابھی نہ لکھیں، ابھی صرف سنیں، بعد میں اس کو ضرور ریکارڈنگ دوبارہ سنیں اور اپنے نوٹس بنائیں، تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمز بار بار ہم استعمال کریں گے، آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر آگے کیا ہے کہ حدیث کی کچھ بنیادی اقسام ہیں۔ قولی ہے پہلی، یہ دیکھ لیں، اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ وہ حدیث جس میں آپ کا فرمان مذکور ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرما رہے ہوں، آپ نے کچھ کہا ہو، وہ قولی حدیث کہلاتی ہے۔ دوسرا فعلی حدیث، وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مذکور ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایکشن اس میں بیان کیا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو اور اس کو روایت کرنے والے نے روایت کیا ہو۔
پھر تیسرا جو ہے تقریری حدیث ہے. تقریری کیا ہے؟ تقریر سے ہے کہ وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے کوئی کام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام پر خاموش رہے ہوں، آپ نے کچھ کہا نہ ہو، آپ کے سامنے وہ کام کیا گیا ہو، خاموشی اختیار کی ہو، آپ نے اس سے منع نہ کروایا، تو وہ تقریری حدیث ہے جو کہلاتی ہے. پھر ہے شمائل نبوی، چوتھی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنی و صاف، آپ کا چہرہ کیسا تھا، قد کیسا تھا، بال کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھیں، ان سب کا مذکور ہونا شمائل نبوی کہلاتے ہیں. پھر حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک متن ہوتا ہے اور ایک سند ہوتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ متن کیا ہوتا ہے. کہ کسی بھی حدیث کی اصل عبارت متن کہلاتی ہے، اور متن سے پہلے راویوں کی جو چین ہوتی ہے وہ سند کہلاتی ہے. ان کا جو سلسلہ نسب ہوتا ہے یا جو چین چلتی ہے اس کو سند کہا جاتا ہے، جس میں روایت کرنے والوں کے نام تسلسل سے لکھے جاتے ہیں. اور میں نے یہ پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے امام نووی کی تھی تو یہ تھوڑی سی ٹرمینالوجی اس وقت بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی. سند کا کوئی راوی جو ہے وہ حذف نہ ہو، یعنی کہ بیچ میں سے جو چین ہے یا لنک ہے وہ مسنگ نہ ہو، تو وہ متصل کہلاتی ہے. مد متصل، جیسے میں نے اس کو اس طرح سے یاد کیا، وہ مد متصل کیا ہے؟ جڑی ہوئی ہے. تو وہ سند جو ہے وہ جڑی ہوئی سند کہلائے گی، ورنہ وہ منقطع یعنی کہ کٹی ہوئی ہوگی. تو یہ حدیث کی قسمیں ہیں. اور نسبت کے لحاظ سے حدیث کی اقسام کیا ہے کہ ایک ہوتی ہے حدیث قدسی، جس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا وہ فرمان جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہو، راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہو، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر نہ ہو. حدیث قدسی کی ایک اور تعریف بھی ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، یا اللہ نے ارشاد فرمایا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. تو وہ بھی حدیث قدسی ہی ہوتی ہے. اور ایک حدیث مرفوع ہوتی ہے، اور مرفوع کا لفظ کس سے ہے کہ رفع سے. رفع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند کرنا. تو وہ حدیث جس میں قول، فعل یا تقریر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا ہوا کام، وہ مرفوع حدیث کہلائے گی. اسی طرح موقوف ہوتا ہے. موقوف وقف سے ہے، اور وقف کہتی ہیں رک جانا. وہ حدیث جس میں کسی قول، فعل یا تقریر کو صحابی کی طرف منسوب کیا گیا ہو. اور ایک ہوتا ہے مقطوع، یعنی قطع سے، وہ حدیث جس میں قول، فعل یا تقریر کو تابعی یا تبع تابعی جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے منسوب کیا گیا ہو. اب منقطع اور مقطوع جو ہے اس میں فرق کیا ہے؟ منقطع میں بیچ سے راوی جو ہے وہ مسنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. لیکن مقطوع جو ہے اوپر تک وہ جاتی نہیں ہے، وہ تبع تبعین یا تابعی تک یا تبع تبعین تک ہی رہتی ہے، اوپر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ چین نہیں پہنچتی. اب اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے، حدیث کا آغاز کرتے ہیں. باب 1، باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال، کہ تمام ظاہری اور باطنی اعمال اور اقوال اور احوال میں حسن نیت اور اخلاص کو پیش نظر رکھنے کا بیان. قال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ، سورہ البینہ آیت نمبر 5. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. یہی مضبوط دین ہے. مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک عبادت قبول نہیں کرتا جب تک خاص اللہ کے لیے نہ کی جائے، خواہ وہ نماز اور زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ فرض نمازیں یا فرض ایکشنز ہی کیوں نہ ہوں، جب تک وہ نیت خالص نہیں ہوگی وہ قبول نہیں کی جائے گی. وقال اللہ تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم.
کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہرگز ان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ سورہ حج کی آیات ہیں۔ اس وقت لوگ کیا کرتے تھے کہ جب وہ قربانی کرتے تھے تو خون جا کے کعبے کی دیواروں پہ مل دیتے تھے، گوشت وہاں پہ رکھ دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس وقت کہا تھا کہ مجھے تمہارا گوشت اور خون نہیں چاہیے بلکہ تمہارا تقوی چاہیے، تمہاری خلوص نیت جہاں سے مراد لیا گیا ہے کہ تمہاری اندر کی نیتیں کیا ہیں، مجھے وہ چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وقال اللہ تعالی قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فرما دیجئے اگر تم اپنے سینوں میں چھپاؤ کوئی بات یا ظاہر کرو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اخلاص سے کیے گئے کام میں زمان اور مکان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کام دیکھیں، امام نووی کو ہی دیکھ لیں کہ 631 سے انہوں نے شروع کیا اور 672 میں فوت ہو گئے، اور آج 1445 ہجری ہے، 700 سال گزر چکے ہیں، اور ان کے اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے کام کا اجر ان کو آج بھی مل رہا ہے۔ سبحان اللہ کہ نیت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا بیج ہے جس کا تعلق اندر سے ہے، اس وقت تک وہ ظاہر نہیں ہوتی، کسی کو پتہ نہیں چلتا جب تک ہم اس کو کر نہیں لیتے، اور لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس چیز کو بھی جانتا ہے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ حدیث نمبر 1 کو ہم شروع کرتے ہیں، اور میں کوشش کروں گی کہ حدیث کو ساتھ ساتھ پڑھ لیا جائے، اس کی عربی کانٹیکسٹ کو بھی پڑھ لیا جائے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا اور ان کو بتایا، اور وہ الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ بولے۔ اگر ہم صرف اردو کو پڑھ لیں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ روح پہ ویسا اثر نہیں چھوڑے گی جس طرح سے ہونا چاہیے، روح ختم ہو جائے گی پھر اس چیز کی۔ تو کوشش کروں گی کہ میں خود پڑھوں، اور میری کوشش یہ بھی ہوگی کہ اگر آپ اس کے پیچھے دہرا سکے تو بہت اچھی بات ہے۔ وَأَنْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أبي حفص عمر ابن الخطاب ابن النفيل ابن عبد العزى ابن ريحاه ابن عبد الله ابن قرط ابن ذرح ابن عدي ابن كعب أبي بن لؤي بن غالب القريشي العدوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه۔ وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاعي ابن عدي ابن كعب ابن لوي ابن غالب القريشي العدوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحيحته۔
رواہ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرتی ابن بردزبۃ الجعفی البخاری و ابو حسین مسلم ابن حجاج ابن مسلم القریشی النسیابوری فی کتابہما الذین ہما الصح الکتاب المصنفۃ۔ حضرت امیر المومنین ابو الحفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، پس جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا کے حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے شمار ہوگی۔ متفقن علیہ کی یہ روایت ہے۔ اس کو امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جعفی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں، اور امام ابو حسین مسلم بن حجاج بن مسلم قرشی نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں جو ہیں قرآن مجید کے بعد کتب کی احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح احادیث ان کی مانی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمل انسان کی ذہنی سوچ بھی ہے، عمل انسان کا قول بھی ہے، عمل انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات بھی ہے، اور عمل انسان کا ہاتھ پاؤں سے کی گئی کوئی بھی حرکات ہو، لوگوں کے ساتھ کیے گئے معاملات ہوں، ان کا نام جو ہے وہ عمل ہے۔ مطلب کہ انسان جو سوچتا ہے، انسان جو بولتا ہے یا دوسروں کے ساتھ وہ کرتا ہے، معاملات کے طور پہ کرتا ہے، یا جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، وہ سب کے سب ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور ہماری کتاب ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ دنیا میں ہر عمل کیوں کیا جا رہا ہے۔ شہرت پانے کے لیے، مجھے اس کا تجزیہ کرنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے کہ نیک نامی حاصل کرنے کے لیے میں کر رہی ہوں، دنیا کمانے کے لیے میں کر رہی ہوں، اللہ کی رضا کمانے کے لیے کر رہی ہوں، غرض میری کیا ہے۔ کیونکہ ہر شخص کی غرض مختلف ہو سکتی ہے۔ ہم اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، سب کی غرض ڈیفرنٹ ہے، ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے اچھا ظن رکھا تو اس کا اجر اس کو اچھا دیا جائے گا، اگر کسی نے برا گمان یا ظن رکھا تو اس کا اجر اس میں اسی نیت سے اس کو دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ جو نیت اچھی ہونے سے کیا مراد لیا جا رہا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، کہ جس کی جو ہجرت جس کے لیے ہوگی، جس کی ہجرت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگی یا ان کے حکم کے مطابق ہوگی تو اس کو اس کے مطابق اجر دیا جائے گا، اور جس کو صرف دنیا کمانے کے لیے ہوگی، جس کی ہجرت صرف بیوی حاصل کرنے کے لیے ہوگی تو اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ یا دیکھیں یہاں پر نماز کا ذکر یا روزے کا ذکر یا حج کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ذکر جو کیا گیا ہے ہجرت کا ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے ہی اسکالر یہ بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنا آسان ہے، بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے، بعض کے لیے آسان ہے، اور بعض اوقات وہ مشکل ہو بھی جاتا ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، اور بعض اوقات مال بھی انسان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا، وہ کماتا ہے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، دنیا بھی وہ آسانی سے حاصل کر لیتا ہے، دنیا میں بھی رہتے ہوئے وہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑنا، اپنے رشتہ دار چھوڑنا، اپنا ماحول سب کچھ چھوڑ دینا بہت بہت مشکل ہے۔ جو بہنیں پاکستان سے یہاں پہ آئی ہیں شادی کر کے، ان سے پوچھیں، ہر وقت دل وہیں پہ اٹکا رہتا ہے، ہوتا ہے کہ کب موقع ملے میں اپنے ملک واپس جاؤں، میں پاکستان واپس جاؤں۔ ہر چیز ہو گئی ہے، کئی سال ہو گئے ہیں، 30 40 سال ہو گئے، لیکن پھر بھی لو جو ہے، محبت جو ہے وہ پاکستان سے ہی ہے، حتیٰ کہ زندگی کا زیادہ حصہ یہاں پہ گزار لیا ہے۔ اسی لیے اس عمل کی بات کی جا رہی ہے، مثال کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جو کام مشکل ہے، نکاح کے لیے، تجارت کے لیے، رزق کمانے کے لیے باہر جانا کوئی بری بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ برا ہے، لیکن اس میں نیت کا عمل دخل ایک
نیت ہے صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے، دوسری نیت کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ دونوں اغراض میں فرق ہے اور دونوں کی جزا بھی فرق بتائی جا رہی ہے۔ اگر ایک شخص تجارت کے لیے نکلتا ہے، کاروبار کے لیے نکلتا ہے، یہ حلال کمائی ہے، یہ نہیں کہ نہیں یہ وہ بھی حلال ہے، بے شک وہ دنیا کے لیے جا رہا ہے، وہ بچوں کے لیے، اس کو بھی عبادت کہا گیا ہے، لیکن وہ اس سے کم درجے کی عبادت ہے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی خاطر ان لوگوں نے اس وقت عبادت کی جن کو مہاجرین کہا گیا، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا۔ انہوں نے اپنے گھر بار، بچے، قبیلہ، کنبہ، خاندان، شوہر، بیوی، بچے، ہر چیز جدا ہو گئی تھی ان سے، سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے چھوڑا، اور جب چھوڑ کر آگے گئے تب بھی طرح طرح سے ان کو آزمایا گیا۔ ان کا اجر ان لوگوں کی بنسبت زیادہ ہے جنہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، گھر سے وہ نکلتے ہیں۔ ہم کمائی کرنے کے لیے، حلال کمائی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن ہمارا درجہ اتنا نہیں ہو سکتا جتنا اس وقت مہاجرین کا ہوا تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جو جیسی نیت کرے گا اس کو اس کا بہترین اجر ملتا رہے گا۔ کوئی اچھی نیت کرے گا تو اچھا اجر اس کو ملے گا جب تک وہ پریکٹیکل نہیں کر لیتا، ٹھیک ہے، اس کو اس کا اجر ملتا جائے گا۔ جو بری نیت کرتا ہے لیکن اس کو اپنے ایکشن میں نہیں لے کے آتا تو اس کو گناہ نہیں ملتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔